میرا سوال یہ تھا کہ ہم ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، شک کرنے سے اور لالچ سے. شکریہ بھائی. اوکے. یہ بڑی اچھی بات کی. دیکھیے لالچ اور شک دونوں کے لیے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ایک آپ کو کلام دیا، اور وہ ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے انسان کی حیثیت سے ہو سکتا ہے میرے دل میں ایک خوبی آتی ہو کہ ایسا کیوں نہیں. مثال کے طور پہ مجھے بہت لالچ ہے کہ میں زندگی میں حضرت عمر خطاب جیسا بنوں. مجھے بڑی لالچ ہے کہ میرے میں عمر خطاب جیسا فہم ہو. مجھے بڑی لالچ ہے کہ میرے میں حضرت علی جیسی شجاعت ہو. لیکن اس کے لیے کرتے کیا ہے؟ لالچ میں حسد نہیں کرنے لگ جاتے. اس کے لیے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تاکہ دوسرے کو نظر نہ آپ کی لگے، آپ کی بد نظر نہ لگے. لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ اللہ کے ہاتھ میں جتنی طاقتیں ہیں اللہ میرے حق میں وہ طاقت کو استعمال کرے. تیسری چیز یہ کہ یہ ساری ایموشن جو ہیں ان کو آپ کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم جو یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ ان کو ڈینائی کریں، ان کو سنب کریں اور اچھے مسلمان بن جائیں، انسان اپنی فطرت کو ڈینائی کر نہیں سکتا. اس لیے کم و پیش یہ چیزیں جو ہے وہ ہر جو ہے زندگی کے ہر لمحے ہر منزل کے اوپر کہیں نہ کہیں فیس ضرور کرتا ہے. ان کو ریکگنائز کر لینا بہتر ہے. یہ معاملہ سمجھ لینا میرے خیال میں سب سے زیادہ آسان ہے کہ اللہ نے آج ہمیں جس جگہ پہ، جس مقام پہ، جس موقع کے ساتھ پیدا کیا ہے، رکھا ہے، یہ ہماری حیثیت اور اوقات سے بہت بڑھ کے ہے. اگر خدا نے ہمیں ہماری حیثیت سے بڑھ کے دیا ہے تو ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، کسی کو جس کا کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ اس کا تو اتنا کیلیپر نہیں ہے تو میرا بھی اتنا کیلیپر نہیں ہے اللہ نے جتنی مجھے عزت دی ہے. مجھے تو اپنے دل میں اپنے گندے ہونے کا، غریلی ہونے کا علم ہے نا، اور سب نے جانا تو اسی مٹی اور اسی قبر میں ہے جہاں پہ کہ کیڑوں نے کھانا ہے. سو تکبر کی بات جو ہے یہ فہم اور ادراک کے ساتھ ہے. اور میں ایک بات ضرور کہتا چلا جاؤں اپنے بھائی راشد، انہوں نے شاید نام بتایا تھا. راشد بھائی، دنیا میں انسان اپنی ایموشنالٹی سے دور نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن انسان کی عاجزی جو ہے وہ اس کو صحیح راستے پہ لگا دیتی ہے. عاجزی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ امبیس ہوں، کیونکہ ہم آج کی جو زندگی گزاریں وہ انتہائی امبیشس ہے. عاجزی کی زندگی یہ ہے کہ جب آپ زندگی گزار رہے ہوں تو آپ کی زندگی، یہ قول حضرت ابو بکر صدیق ہے رائٹ آفٹر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، کہا کہ یا تو تم ان للہ کی حالت میں ہو یا تم الحمدللہ کی حالت میں ہو. اگر چلا گیا ہے تو ان للہ پڑھنا ہے، اگر مل گیا ہے تو الحمدللہ پڑھنا ہے. کیونکہ آپ کے پاس ایک صحابی نے آ کے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے تو آپ نے ان للہ پڑھا. پتا چلا کہ وہ نقصان نہیں ہوا، آپ نے الحمدللہ پڑھا. یہ جو کیفیت بتائی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اور الحمدللہ رب العالمین کے درمیان کی جو کیفیت ہے، اللہ کے اس ولی نے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ حالت ایمان ہوتا ہے. سو انسان سوئنگ ضرور کرتا ہے لیکن سوئنگ کرنے کے لیے بھی دونوں طرف پازیٹیوٹی جو ہے اسی کو رکھے. ان للہ بھی پازیٹیوٹی ہے اور الحمدللہ بھی پازیٹیوٹی ہے. سوئنگ کرنا ہی ہے تو دو مثبت زاویوں کے درمیان میں آپ سوئنگ کریں، اور اس سے خدا تعالی چاہتا اور اگر چاہا اللہ نے تو وہ ان تمام ایموشنز کو پھر سنب کر دیتا ہے. اللہ ان کو سنب کر سکتا ہے، انسان کے بس میں یہ بات راشد بھائی ہوتی نہیں ہے.